ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، ارشن نے بگڑ کر کہا تھا۔ ارشن میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تمہیں آج ابھی اور اسی وقت یہاں آ کر یہ نکاح کرنا ہوگا، سلطان ملک نے سخت آواز میں کہا تھا، مگر سامنے بھی ارشن تھا، انہی کا بیٹا، ضد اور ڈھٹائی میں انہی پر گیا تھا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ اسے کیسے منانا ہے۔ ارشن، تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں تمہیں ساری جائیداد سے آگ کر دوں گا، سلطان ملک نے پھر سے کہا تھا۔ تو شوق سے کر دیں، مجھے منظور ہے، لیکن یہ نکاح منظور نہیں، ارشن نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اچھی طرح سوچ لو ارشن، میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، سلطان ملک نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ٹھیک ہے کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں، ارشن اب کی بار بھی ان کی دھمکی میں نہیں آیا تھا۔ ارشن مجھے تنگ مت کرو، چپ چاپ آ کر نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، سلطان ملک نے آخری پتا پھینکا تھا جو انہوں نے کافی دیر سے بچا کر رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب کی مرتبہ ارشن ملک ان کی بات نہیں ٹال پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے بابا، یاد رکھیے گا۔ خیر بتائیے کہاں آنا ہے، ارشن ملک نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان ملک اپنی جیت پر مسکرا رہے تھے اور پھر ارشن ملک کو جگہ کا بتایا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ارشن ملک ان کے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر سلطان ملک کھل سے اٹھے تھے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شانہ بھی تھپ تھپایا تھا، جو کہ ارشن ملک کو اس وقت بے حد برا لگا۔ ہاں، تو دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملک خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ صدیقی خاندان کا بیٹا ملک خاندان کی بیٹی کو اس کی شادی سے اغوا کر کے لے گیا اور اس کا قتل کر دیا، جس سے ملک خاندان کی سارے جگ میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی بھی کھوئی ہے۔ اس لیے پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ صدیقی خاندان کی بیٹی کو ونی کیا جائے گا، اور آج ہی ابھی اسی پنچایت میں زبیر صدیقی کی بیٹی کا نکاح سلطان ملک کے بیٹے ارشن ملک سے ہوگا، اور اس معاملے میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سردار نے فیصلہ سنایا تو سلطان ملک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فیصلہ ان کی خواہش کے عین مطابق آیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں جتنی ان کی بے عزتی ہو چکی تھی، سلطان ملک تو انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اوپر سے بیٹی کی موت کی خبر نے تو انہیں غم اور غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ زبیر صدیقی سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پنچایت نے سلطان ملک کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ تھوڑی دیر میں زبیر صدیقی کی 18 سالہ بیٹی الشبہ کو پنچایت میں لایا گیا۔ وہ بے حد ڈری سہمی ہوئی تھی اور مسلسل کپ کپاہٹ کا شکار تھی، مگر ارشن ملک نے اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کا نکاح ہو گیا، جبکہ ارشن ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر کو بدل دیتا۔ اسے ہمیشہ سے ان فرسودہ روایات اور فرسودہ رسموں سے نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ سلطان چودھری سے ان رسموں کے بارے میں لڑتا آیا تھا، مگر آج اس کی زندگی میں کیا ہوا تھا کہ وہ خود اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان فرسودہ رسموں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ وہ جو ہمیشہ سے دوسروں کے حق میں آواز اٹھانا چاہتا تھا، آج اپنے حق کے بارے میں وہ کچھ نہیں بول سکا۔ اس روز کا ڈوبتا سورج 2 لوگوں کی زندگی کو تاریک کر گیا۔ سلطان ملک اور زبیر صدیقی ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور دونوں میں بچپن کا یارانہ تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ سلطان ملک اور سائرہ سلطان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی نائمہ سلطان، جس کی پچھلے ہی برس شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم تھی۔ پھر بیٹا ارشن سلطان ملک، جو کہ 28 سال کا تھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ سلطان ملک کی تو بہت خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ زمینی معاملات میں ہاتھ بٹائے، مگر ایسا نہ ہوا۔
اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں ارشد ملک نے سلطان ملک کی ایک بھی بات نہ سنی۔ گاؤں سے میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ضد کر کے شہر چلا گیا اور پھر وہیں سے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد اس نے ایک کمپنی میں بطور سافٹ ویئر انجینئر اپنی نوکری شروع کر دی تھی۔ سلطان ملک کی دھمکیاں کسی کام نہ آئی تھیں۔ وہ ان کی دھمکیوں کو سن کر بھی انسنا کر دیا کرتا۔ سلطان ملک اس کے شہر میں نوکری سے سخت نالاں تھے۔ جب بھی ارشد ملک واپس آتا وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں اسے جتانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اس سے ناراض ہیں، مگر سامنے بھی انہی کا بیٹا تھا۔ وہ ان کے جال میں کسی صورت نہیں آتا تھا۔ مجبوراً سلطان ملک ہی چپ کر جاتے تھے۔ نائلہ سلطان اور ارشد سلطان ملک کے بعد سلطان صاحب کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام مدیحہ سلطان تھا، جس نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ FA کیا تھا اور پھر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ان دنوں گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مدیحہ کی شادی نائلہ کے سسرال میں ہی ہو رہی تھی۔ لڑکا نائلہ کے شوہر کا کزن تھا اور اچھی خاصی جاب کرتا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر دونوں ہی گھرانے آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ زبیر صدیقی ہاؤس کے سربراہ تھے۔ ان کی اور شیلا صدیقی کے 4 بچے تھے، پہلے 3 بیٹے اور پھر چھوٹی بیٹی۔ بڑا بیٹا عاصم صدیقی شادی شدہ تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا بیٹا وقاص انتہائی بری شخصیت کا مالک تھا۔ نہ جانے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا، کن میں نہیں۔ وہ انتہائی ضدی اور خود سر تھا۔ جس کام سے اسے منع کیا جاتا وہ اسی کام کو کرنے کی ضد باندھ لیا کرتا، اور جو چیز اسے اچھی لگتی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا۔ اس کے جنونی پن کو دیکھتے ہوئے سلطان ملک نے کئی مرتبہ زبیر صدیقی کو مشورہ دیا تھا کہ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں اور اس کا چیک اپ کروا لیں۔ اس کا یہ رویہ نارمل نہیں ہے، مگر زبیر صدیقی ہمیشہ سلطان ملک کی اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا پاگل اور جنونی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ لاپرواہی انہیں کس قدر مشکل میں ڈالنے والی تھی۔ زبیر صدیقی کا تیسرا بیٹا عاشر زبیر پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا، جبکہ بیٹی الشبہ حال ہی میں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ اس روز ملک ہاؤس میں مدیحہ سلطان کا نکاح تھا۔ رات مہندی کی تقریب پوری دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ زبیر صدیقی کا پورا گھرانہ سوائے حاشر کو چھوڑ کر اس تقریب میں شامل تھا۔ رات گئے تقریب جاری رہی تھی، سب نے خوب ہلا گلا کیا تھا، مگر وقاص بیچ میں ہی تقریب چھوڑ کر لوٹ گیا تھا۔ یہ بات کسی اور نے محسوس کی ہو یا نہیں، مگر زبیر صدیقی نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو وقاص انہیں لان میں ٹہلتا ہوا مل گیا۔ باقی سب کو اندر بھیج کر وہ اس کی طرف چلے آئے تھے جو سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ارد گرد گھاس پر بھی سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ تقریباً پچھلے 2 یا 3 گھنٹوں سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ زبیر صدیقی کے آنے پر بھی اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب وہ اس کے پاس آئے تو اس نے ڈبی میں موجود آخری سگریٹ نکال کر زبیر صدیقی کی طرف بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے زبیر صدیقی نے سہولت سے انکار کر دیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ زبیر صدیقی نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا تھا۔ تم تقریب بیچ میں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ پتہ ہے نہیں سب لوگ کیا سوچیں گے؟ زبیر صدیقی نے اسے معاملے کی نزاکت سمجھانی چاہی۔ کیوں، لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے اور کوئی بات نہیں؟ لوگوں نے اس وقت کیوں نہ سوچا جب انہوں نے رشتے کا انکار کیا تھا؟ بابا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ آج وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وقاص زبیر صدیقی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انتہائی جنونی انداز میں بولا تھا۔ اس کا جنونی پن دیکھ کر ایک پل کو زبیر صدیقی کو خوف آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ جس قدر جنونی ہو چکا تھا، اب جا کر کہیں نہ کہیں
زبیر صدیقی کو سلطان ملک کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے وقاص کے بچپن میں کہی تھی۔ جوان ہونے کے بعد وقاص نے پہلی مرتبہ مدیحہ کو عاصم کی شادی میں دیکھا تھا، اور تب سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ پچھلے عرصے میں اس نے زبیر صدیقی کو سلطان ملک کے گھر پر بھی بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر ان کا رشتہ مانگ کر آئیں۔ زبیر صدیقی اپنی درخواست لے کر سلطان ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مگر سلطان ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر وہ عاشر کا سوال لے کر آتے تو وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ لیکن وقاص ایک جنونی لڑکا ہے جسے اپنے اچھے برے کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں، اس لیے وہ مدیحہ کی شادی ہرگز وقاص سے نہیں کریں گے۔ زبیر صدیقی ناکام لوٹ گئے تھے، مگر ان کے دل میں ایک گرہ پڑ چکی تھی۔ انہوں نے وقتی طور پر وقاص کو اس بابت نہ بتایا، اور وقاص نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی اس بارے میں سوچیں گے، پھر کچھ بتائیں گے۔ وقاص نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ زبیر صدیقی بھی اس بات کو بھول گئے تھے، مگر آج جب وہ مدیحہ کو دلہن بنے دیکھ کر آیا تھا تو اس کا جنون پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ وقاص بیٹا، بھول جاؤ وہ سب کچھ، اب وہ کسی اور کی عزت ہے، اور کسی اور کی عزت کے بارے میں یوں اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ زبیر صدیقی نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ آگے سے ہنوز چپ رہا، تو زبیر صدیقی یہی سمجھے کہ شاید وہ ان کی بات سمجھ گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے اور آرام کرنے لگے تھے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو وقاص گھر پر نہیں تھا۔ انہوں نے زیادہ نوٹس نہ لیا اور ناشتے کے بعد وہ سب سلطان ملک کے ہاں نکاح کی شرکت میں چلے گئے۔ نکاح کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ہر طرف رونق اور میلہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات کی آ جانے کا شور بلند ہوا تھا۔ مولوی صاحب ان کے ساتھ ہی تھے۔ نکاح کی کارروائی شروع کرنے کا کہا گیا تو مدیحہ کو لا کر بلال کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کرتے، فضا میں یکے بعد دیگرے 4 ہوائی فائر ہوئے تھے۔ سب لوگ ہی گولیوں کی گن گرج سے لرز اٹھے تھے۔ سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ہی وقاص چلا رہا تھا۔ وہ اپنی بائک پر تھا۔ بائک ایک طرف کھڑی کرتے وہ اسٹیج کی جانب آیا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تم اٹھو یہاں سے، میرے ساتھ چلو، وہ مولوی سے کہتا، پھر مدیحہ سے مخاطب ہوا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھڑا کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مدیحہ کا ہاتھ، سلطان ملک چلا کر بولے۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لیں گے؟ وقاص بے خوفی سے بولا۔ وقاص چھوڑو اس کا ہاتھ، کیوں تماشا بنا رہے ہو، ہٹو یہاں سے۔ زبیر صدیقی نے وقاص کو وہاں سے ہٹانا چاہا تھا۔ بابا چھوڑیے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، یہ صرف میری ہے، اس کی شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ وقاص انتہائی بپھرا ہوا تھا۔ وقاص ہٹو وہاں سے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑو بچی کو، اس کی شادی ہو رہی ہے، تم یہ تماشا بعد میں کر لینا، چلو یہاں سے۔ زبیر صدیقی نے وقاص کو کھینچ کر وہاں سے لے جانا چاہا تھا جب وقاص نے مدیحہ کو بھی اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ مدیحہ نے بھی خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، تم کچھ بھی نہیں بولو گی۔ اگر تمہارے منہ سے آواز بھی نکلی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور باقی سب بھی کان کھول کر سن لیں، یہ میری ہے اور میرے ساتھ جائے گی۔ اگر کسی نے بھی بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، وقاص نے جنونی انداز میں کہتے ہوئے مدیحہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ سب لوگ ہی ڈر گئے تھے۔ وقاص نہیں کرو ایسے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم یہ اچھا نہیں کر رہے وقاص، پلیز، تمہیں میری قسم ہے، چھوڑ دو، جانے دو بچی کو۔ زبیر صدیقی اور شیلا بیگم دونوں آگے آئے تھے اور وقاص کی منتیں کرنے لگے تھے، مگر وقاص کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سلطان ملک کے گارڈز وغیرہ آگے آئے تھے، مگر وقاص نے بنا سوچے سمجھے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر گولیاں چلا دی تھیں۔ سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ وقاص گن پوائنٹ پر مدیحہ کو سب کے سامنے وہاں سے یرغمال بنا کر لے گیا۔
وہ لوگ ان کے پیچھے بھی گئے تھے، مگر نہ جانے وہ مدیحہ کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جہاں جہاں تک ان لوگوں کو شک تھا وہاں وہاں ان لوگوں نے ساری طرف دیکھ لیا تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سلطان ملک اور زبیر صدیقی کے درمیان خوب منہ ماری ہوئی تھی۔ دونوں دوست زندگی میں پہلی مرتبہ لڑے تھے۔ مدیحہ کی بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی کا ہی کوئی چکر ہوگا، اسی لیے لڑکا اس حد تک آ گیا، ورنہ کوئی بھی لڑکا لڑکی کی مرضی کے بغیر اس حد تک نہیں جا سکتا۔ زبیر، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ، مگر تم نے میری باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سلطان ملک نے سخت الفاظ میں زبیر صدیقی کو دھمکی دی تھی۔ زبیر صدیقی سب کے سامنے سخت شرمندہ تھے، وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ وقاص صدیقی نے انہیں اپنے ہی دوست کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 دن یوں ہی اسی طرح بے چینی میں گزر گئے، ان دونوں کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخرکار تیسرے روز ایک جگہ سے مدیحہ کی لاش مل گئی تھی۔ مدیحہ کے سینے کے بیچوں بیچ گولی ماری گئی تھی۔ ملک ہاؤس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سائرہ سلطان تو بیٹی کی لاش کو دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑی تھی۔ جس بیٹی کو لال جوڑا پہنا کر انہوں نے رخصت کرنے کی تیاری کر رکھی تھی، اب ان کی وہی بیٹی سفید کفن پہنے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ ملک ہاؤس کی یہ پہلی جوان جہان موت تھی جو ہر ایک کو لرزا گئی تھی۔ زبیر اپنے دوست کو دلاسا دینے آئے تھے، مگر انہیں دروازے سے ہی واپس بھیج دیا گیا، کیونکہ اس وقت سلطان ملک زخمی شیر بنے ہوئے تھے۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی انہیں وقاص ملک کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ وہ مدیحہ کو قتل کرنے کے بعد ملک سے فرار ہو گیا ہے، مگر سلطان ملک نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سلطان ملک کے اندر بدلے کی آگ کے بھانپٹ جل رہے تھے، چنانچہ وہ اسی شام اپنا مقدمہ لے کر گاؤں کی پنچایت میں جا پہنچے اور زبیر صدیقی کے خلاف پنچایت بٹھا دی تھی۔ زبیر صدیقی کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ان کا دوست ان کے خلاف یوں پنچایت بٹھا سکتا تھا، مگر اب معاملہ بیٹی کے قتل اور عزت کا تھا، اور اب یہ سب ہونا تو لازمی تھا۔ زبیر صدیقی جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ پنچایت میں شریک ہوئے۔ سب سلطان ملک کی طرف ہی تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سلطان ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بولو سلطان ملک، تم جتنا پیسہ جتنی زمین چاہے لے سکتے ہو، بولو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے اور کون سی زمین چاہیے؟ سرپنچ نے سلطان ملک سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہ ہی زبیر صدیقی کا پیسہ چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی زمین، سلطان ملک نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو زبیر صدیقی نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا تھا، مگر سلطان ملک کی اگلی بات سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ سرپنچ نے سوال کیا۔ مجھے لڑکی کے بدلے لڑکی چاہیے۔ زبیر صدیقی کے بیٹے نے میری بیٹی کو اغوا کر کے نہ صرف ہماری عزت کا تماشا لگایا ہے، بلکہ اس کے بیٹے نے میری بیٹی کا قتل بھی کیا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے بدلے میں اس کی بیٹی چاہیے، مجھے ونی چاہیے۔ سلطان ملک کے جواب نے زبیر صدیقی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ زبیر صدیقی نے امید بھری نظروں سے سلطان ملک کی طرف دیکھا کہ شاید وہ دوستی کی کوئی لاج رکھ لیں، مگر سلطان ملک کے چہرے پر شناسائی کی رمق تک نہیں تھی۔ سلطان ملک نے اسی وقت فون کر کے اپنے بیٹے ارشن ملک کو بلا لیا، جس کے بعد ارشن ملک اور 18 سالہ الشبہ کا نکاح کروا دیا گیا۔ ارشن نکاح ہوتے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ الشبہ کو گاؤں کی عورتوں میں سے کسی نے سلطان ملک کی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ اچھی زندگی کے خواب دیکھے تھے، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس طرح یوں کسی کی ملازمہ بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے ملک ہاؤس کے مکین اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ سلطان ملک پہنچتے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سلطان ملک گاڑی سے اترے
اور پھر ملازمہ کو اشارہ کر کے الشبا کو گاڑی سے اتارنے کا کہا۔ ملازمہ آگے بڑھتی دروازہ کھول کر الشبا کو گاڑی سے نکال گئی تھی۔ الشبا کی کپ کپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ سلطان ملک کی گرجدار آواز سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ ملازمہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر آئی، جہاں سائرہ سلطان سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ الشبا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے مدیحہ کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ چیل کسی تیزی سے اٹھی تھی اور الشبا پر جھپٹی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے تمہارا؟ کیا قصور تھا اس کا جو تم لوگوں نے اس پر ذرا رحم نہ کھایا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، بلکہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت جان سے مار دوں گی، تاکہ تمہارے گھر والوں کو بھی تو احساس ہو کہ جو زخم انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ جیسے ہماری روح تڑپ رہی ہے ویسے ہی ان کی بھی روح تڑپے گی۔ سائرہ سلطان نے کہتے ساتھ اپنے ہاتھوں سے الشبا کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ اس کی گالوں پر سائرہ سلطان کے ہاتھوں کی چھاپ تھی، جبکہ بال بھی بکھر چکے تھے، مگر وہ سائرہ سلطان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے منہ سے سسکی بھی نہ نکال سکی تھی۔ اس نے تو سائرہ سلطان کو ہمیشہ ہی ایک مہربان خاتون کے روپ میں دیکھا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آنے والا تھا کہ وہ مہربان خاتون اس کو اس روپ میں ملنے والی تھی۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، نہیں تو میں واقعی اس کی جان لے لوں گی۔ سائرہ سلطان ہانپتے کانپتے ہوئے پیچھے ہوئیں اور ملازمہ کو مخاطب کیا تھا۔ خود وہ گہرے گہرے سانس لیتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ان کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے تیز ہو گئی تھی، اور ایسا پچھلے 3 دنوں سے متعدد بار ہو چکا تھا۔ ملازمہ الشبا کو لے کر ارشد ملک کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جب سلطان ملک نے اسے روک لیا۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤ، اور ہاں دھیان رکھنا یہ مجھے ارشد کے پاس بھٹکتی ہوئی بھی نہ ملے، سلطان ملک نے سختی سے کہا، اور پھر خود سائرہ سلطان کی طرف چلے گئے تھے۔ ارشد ملک گھر آنے کے بجائے سیدھا شہر چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے اس کے نام پر لائی جانے والی لڑکی پر کتنے ظلم کیے جانے تھے۔ یار ارشد، تو بہت غلط کر رہا ہے۔ دیکھ وہ لڑکی اب جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، تیری عزت ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرے بابا اسے بدلے کے لیے لائے ہیں، پھر بھی تو اسے اکیلا حویلی چھوڑ کر آ گیا۔ نہ جانے وہاں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہوگا۔ ارشد ملک اپنے دوست کے ہمراہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا، تب اس کی پریشانی بھانپتے اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ الشبا کو لے کر تو ارشد ملک بھی پریشان تھا، مگر پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ سلطان ملک اور سائرہ سلطان الشبا کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ میں اپنے ماما بابا کو جانتا ہوں یار، بابا نے غصے میں اس کو مانگا اور اسے لے آئے، مگر مجھے یقین ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے۔ اور پھر ماما بھی تو ہے نا، انہیں تو الشبا مدیحہ کی طرح ہی پیاری تھی، اور وہ اسے کچھ نہیں کہیں گی، ارشد ملک نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی یار تجھے ایک مرتبہ اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ارشد ملک کا دوست اس طرح کے بیشتر معاملوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے حالات میں تو اپنا خون تک سفید ہو جاتا تھا، پھر ان کے درمیان تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو میں شام میں چکر لگاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں، ارشد ملک نے اپنے دوست سے کہا، اور پھر خاموشی سے لنچ کرنے لگے۔ اسی ہفتے ارشد نے شہر سے واپس گاؤں چکر لگانے کا سوچا، اور کسی کو بتائے بغیر ملک ہاؤس کے لیے نکل پڑا تھا۔ ابھی وہ گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ جبھی اچانک سے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر تھوڑی سی بارش کے بعد بھی کافی پھسلن ہو جاتی ہے، اور ایسے موسم میں اور ایسے راستوں پر گاڑی چلانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ارشد ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ گاڑی بار بار اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی سپیڈ انتہائی سلو کر لی تھی۔ اس کی گاڑی کچھوے کی مانند چل رہی تھی۔ ایک تو اس بارش کو آج ہی ہونا تھا،
میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں ایسے موسم میں گاؤں آنے کا سوچا۔ ارشد ملک نے خود سے کہتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ گاڑی کی اس قدر سست رفتاری سے سخت اکتا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر حویلی پہنچ جائے، لیکن افسوس کہ اس کے پاس اڑنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، سو وہ یوں ہی گاڑی کو رینگنے لگا۔ 40 منٹ کے راستے پر اسے 2.25 گھنٹے لگ گئے تھے۔ رات 1:45 بجے کے قریب وہ آ کر ملک ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سب لوگ ارد گرد سے بے خبر اپنے اپنے گرم بستروں میں دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ارشد ملک نے گاڑی پارک کی اور پھر اندرونی جانب آیا۔ اس کے پاس لاؤنج کی ایکسٹرا کیز ہمیشہ ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اکثر لیٹ نائٹ ہی گھر پہنچتا تھا۔ وہ کیز کی مدد سے دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ تبھی اس کی نظر وہاں ایک طرف پڑی پوٹلی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ ارشد ملک نے خود سے سوال کیا اور اپنے قدم اس پوٹلی کی جانب بڑھائے تھے۔ قریب جانے پر ارشد ملک پر یہ واضح ہوا کہ وہ جسے پوٹلی سمجھ رہا تھا وہ کوئی پوٹلی نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جسے دیکھ کر ارشد ملک کے دل میں یہی سوال پیدا ہوا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور رات کے اس پہر اس بارش میں وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سنو، تم ہو کون؟ تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ارشد ملک نے اس کے سر پر کھڑے اسے آوازیں دی تھیں، مگر اس کے وجود میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ارشد ملک کو فکر لاحق ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے قریب ہوا اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوتے ہی ارشد ملک لڑکھڑا گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ یہاں اس لڑکی کو مدیحہ کی جگہ ملی ہوگی اور وہ یہاں عیش کر رہی ہوگی، مگر افسوس کہ اس کے سارے خیالات غلط نکلے تھے۔ الشبا کا ٹھنڈ سے ٹھٹھرتا سرد اور بے جان وجود ارشد ملک کی باہوں میں تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ارشد ملک نے بنا دیر کیے اسے تھاما اور جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے کمرے کی ہر چیز جوں کی توں موجود تھی، جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ الشبا کو اس کے کمرے میں کسی نے آنے ہی نہیں دیا۔ پھر وہ کہاں رہتی تھی؟ یہ سوال ارشد ملک کے ذہن میں آیا، مگر پھر بھی اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ فی الوقت اسے ان سوالات کے جوابات نہیں مل سکتے۔ وہ صبح سارے سوال ایک ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اسے ایک ساتھ ہی سارے جواب مل جاتے۔ الشبا کو صوفے پر لٹانے کے بعد ارشد ملک نے اپنی الماری کھول کر اس میں سے الشبا کے لیے اپنا ہی ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکالی تھی، اور پھر لائٹ بند کر کے اسے بنا ہچکچائے الشبا کے کپڑے چینج کرتے اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر منتقل کیا۔ الشبا کے کپڑے بالکنی میں پھیلانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گیا۔ اس سب کے دوران وہ خود بھی بہت بھیگ گیا تھا۔ اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر بیڈ پر لیٹی الشبا پر پڑی تھی، جو مسلسل کپکپا رہی تھی۔ اس کے پرشفاف چہرے اور کپکپاتے لبوں کو دیکھتے ارشد ملک کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے اپنی باہوں کی گرم آغوش میں لے لیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ الشبا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ رات میں تو سائرہ سلطان نے اسے بارش میں ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اسے سزا دی تھی کہ وہ پوری رات لاؤنج سے باہر گزارے گی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے اس سے بھی بدترین سزا دی جائے گی، اور وہ وہیں سردی میں ہی کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب خود کو نرم گرم بستر پر پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ اگلے ہی پل خود کے قریب مردانہ کولون کی خوشبو محسوس کرتے اس کی آنکھیں ایک دم کھلی تھیں اور اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، ارد گرد دیکھا تو خود کو ارشد ملک کے کمرے میں پایا۔ گلاس وال کے باہر پڑے اپنے کپڑوں پر نظر پڑی تو نظریں بے ساختہ اپنے جسم پر گئی تھیں، جس پر مردانہ شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ اس سب سے ہوتی الشبا کی نظر
औंधे मुंह सोए हुए अरशन मलिक पर पड़ी। उसका शर्टलेस वजूद नुमाया हो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। जबकि ये सब कुछ देखकर अलिशबा के चेहरे की हमागियां उड़ गईं। न जाने कितना वक्त हो गया था। अगर उसे यहाँ अरशन मलिक के पास किसी ने इस हालत में उसके साथ देख लिया तो न जाने उसका क्या हशर होता। ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर शदीद घबराहट तारी हुई। वो एकदम से बिस्तर से निकली। उसने अरशन मलिक पर दूसरी नज़र तक नहीं डाली थी। बालकनी से अपने कपड़े लेते वो फौरन से वॉशरूम गई। नहा धोकर बाहर आई तो कहीं फजर की अजानें बुलंद हो रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई थी और फिर लाउंज से भी बाहर निकलते वो अपनी रात वाली जगह पर वापस आ गई थी, जहां उसे रात में सज़ा के तौर पर खड़ा किया गया था। वो तो शुक्र था कि मौसम साफ हो गया था, वरना ना जाने उसे और कितनी देर बारिश में खड़ा रहना पड़ता। कुछ ही देर के बाद उसका बुलावा आ गया। रात भीग जाने के बाद उसके चेहरे में जर्दियाँ घुली हुई थीं। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ और हाँ, अरशन के सामने अपने इस चेहरे को छुपा कर आना। सायरा सुल्तान ने उसे गुस्से से तंबीह की थी। वो सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई थी। सायरा सुल्तान को गार्ड के जरिए मालूम हो चुका था कि अरशन मलिक रात में मलिक हाउस आ चुका है। तभी उन्होंने किसी खदशे के तहत फौरन से अलिशबा का बुलावा भेजा था। अलिशबा को बाहर से आते देखकर उन्होंने शुक्र का सांस लिया कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं, मगर वो नहीं जानती थी कि कुछ ऐसा था जो उनकी सोच से बहुत बढ़कर हो चुका था, जिसकी उन्हें हवा भी नहीं लगी थी। वो तो सोच चुकी थी कि अरशन मलिक को कैसे काबू करना है। इसलिए जो ही अरशन नाश्ते से फारिग हुआ, सायरा सुल्तान ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा। जी मामा, आपने बुलाया? कैसी तबीयत है आपकी? अरशन मलिक उनके पास बैठते हुए उनसे पूछने लगा। वो जब उठा तो अलिशबा उसके पहलू में नहीं थी और ना ही उसके कपड़े थे। उसे मालूम हो गया था कि वो बाहर आ चुकी है। उसने बाहर आकर भी उसे तलाशा था, मगर वो उसे कहीं ना दिखी। नाश्ते के बाद उसने जो ही अलिशबा की तलाश में अपने कदम बावर्ची खाने की तरफ मोड़े, ऐन उसी वक्त उसे सायरा सुल्तान की तरफ से बुलावा आ गया। तो वो अपना इरादा तर्क करते सायरा सुल्तान के कमरे में आ गया। हाँ अरशन, आओ बेटा। किस वक्त आए तुम रात में? आने से पहले बताया ही नहीं। कैसे हो तुम? सेहत तो ठीक है ना तुम्हारी? सायरा सुल्तान ने उससे एक साथ ही ढेरों सवाल पूछ डाले। जी मामा, सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है। बस वैसे ही इरादा बन गया था, आपकी याद आ रही थी तो सोचा कि मैं लाऊं। रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर घर पहुंचने में देर हो गई। जब मैं पहुंचा तो सब लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आप बताएं कैसी हैं? और वो अलिशबा कैसी है? अरशन मलिक ने उनसे तफसील बयान करते आखिर में उनका और अलिशबा का हाल भी पूछा था। उसका जिक्र उसने जानबूझ कर किया था ताकि जान सके कि आखिर सायरा सुल्तान के दिल में अलिशबा के लिए क्या मुकाम है। मैं ठीक हूँ अरशन, लेकिन बस जब से मेरी मदीहा गई है मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, सायरा सुल्तान ने गमज़दा लहजे में कहा था। मामा सब्र करें, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। और आप दुखी क्यों होती हैं? अल्लाह ने आपसे एक बेटी ले ली तो आपको दूसरी बेटी दी भी तो है। आप उसके बारे में सोचें। अरशन मलिक ने सायरा सुल्तान के हाथ पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी मदीहा थी, जिसे उसके जालिम और पागल भाई ने मार डाला। वो सिर्फ वन्नी में आई हुई लड़की है, जिसकी हैसियत सिर्फ मुलाजमा के जैसी है। अरशन, तुम मुझसे वादा करो, तुम उस लड़की से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखोगे और ना ही तुम उससे कोई ताल्लुक बनाओगे। सायरा सुल्तान ने कहते साथ अरशन मलिक के सामने अपने हाथ किया। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वो बीवी है मेरी, अरशन मलिक ने कहना चाहा था। नहीं, वो बीवी नहीं है, वो सिर्फ हम सब की मुलाजमा है। मैं तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत दुल्हन लाऊंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बस तुम वादा करो कि तुम कभी भी उस वन्नी में आई लड़की के करीब नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम है।
سائرہ سلطان نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ اٹھاتے اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ارشد ملک کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ الشبا کے حق میں بولنا چاہتا تھا، اس کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت سائرہ سلطان بہت دکھی تھیں۔ ارشد ان کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی طبیعت سنبھل جائے گی اور وہ ان سے الشبا کے بارے میں بات کر لے گا۔ الشبا سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، البتہ ایک اور ملازمہ تھی، رانی، جو اس ملک ہاؤس میں بے حد پرانی تھی۔ ارشد ملک اور مدیحہ سمجھو انہی کی گود میں بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارشد ملک کو مختصراً الشبا کے سارے حالات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہاں اس گھر میں اس کے ساتھ کس قسم کا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ رانی بوا نے جو کچھ ارشد ملک کو بتایا، ارشد ملک وہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملک ہاؤس میں ایسے بھی دن آئیں گے جب ایک بے قصور کو کسی کے کیے کی سزا یوں اس طرح دی جائے گی کہ اس سے اس کے جینے کا حق تک چھین لیا جائے گا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ الشبا کو یوں چابی سے چلنے والی گڑیا بنا لیں گے۔ بیٹا، وہ یہاں بہت برے حالات میں ہے، تم کچھ بھی کرو، بس کسی بہانے سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ یہاں وہ بچی مر جائے گی۔ رانی بوا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ارشد ملک سے التجا کی۔ ارے بوا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، وہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ آج تک میں اسی لیے چپ تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے میرے ماں باپ پر یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مگر افسوس کہ وہ بھی کتابوں میں سجی کہانیوں کے کرداروں ہی جیسے نکلے، جن کے دو دو چہرے ہیں۔ وہ میرے سامنے کچھ اور ہیں اور میرے جانے کے بعد کچھ اور آپ بس میرے رابطے میں رہیے گا۔ میں جلد از جلد کوشش کرتا ہوں کہ اسے یہاں سے لے جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور مدیحہ بے موت ماری جائے، ارشد ملک نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، اور پھر الشبا سے ملے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ وہ کسی کو اپنے وعدے کا پابند کر کے آیا تھا۔ رانی بوا نے جب سے الشبا کو ارشد ملک کے وعدے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے اسے جلد از جلد یہاں سے لے جائے گا، تب سے اس کے دل میں ایک امید سی جاگ گئی تھی۔ بلا شعوری طور پر ارشد ملک کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں ہمہ وقت دروازے پر ہونے والی آہٹ کی طرف لگی رہتی تھیں۔ رات جب وہ تھک ہار کر سوتی تو وہ یہ سوچ کر سوتی کہ شاید یہ آخری دن ہے، صبح کو ارشد ملک آ کر اسے لے جائے گا، مگر پھر صبح جب وہ اٹھتی تو وہ نہ ہوتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی پر اس کے دل پر ٹھیس سی لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ الشبا کا انتظار بھی مدھم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اس کی امید دم توڑنے لگی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں یقین ہو گیا تھا کہ ارشد ملک وہاں جا کر اسے بھول گیا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی الشبا کو جیسے کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا۔ اس کی طبیعت بے وجہ ہی اداس رہنے لگی، نہ کچھ کھانے کا دل کرتا اور نہ ہی کچھ پینے کا۔ ہر وقت بس عجیب سی سستی اور جھنجھلاہٹ چھائی رہتی تھی۔ کھانا نہ کھانے کے باعث وہ ہر روز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی رنگت میں زردیاں گھلنے لگی تھیں۔ اوپر سے سائرہ سلطان اور سلطان ملک کی بے وقت کی باتیں اور بلا وجہ کی سزائیں اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھیں۔ ارشد اپنے کام میں حد درجہ مصروف تھا۔ اسے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ انسان سے زیادہ روبوٹ بن گیا تھا۔ آج اس کا فون صبح سے بار بار بجے جا رہا تھا، مگر اس نے دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ اسے فون کرنے والا کون ہے۔ ابھی فائلیں سائٹ پر ہوئیں تو فون پھر سے چنگاڑ اٹھا۔ اسکرین پر بوا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جب تک وہ کال اٹھاتا تب تک کال مسڈ ہو چکی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، رانی بوا کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں ارشد ملک کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے فوراً سے پہلے رانی بوا کو کال بیک کی۔
अस्सलाम वालेकुम रानी बुआ, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? मामा बाबा कैसे हैं? और अलिशबा वो कैसी है? अर्शन मलिक ने एक ही सांस में ढेरों सवाल कर डाले। सब ठीक है बेटा, मैं भी ठीक हूँ, और तुम्हारे माँ बाप भी ठीक हैं, मगर जिसको तुम वादे की डोर थमा कर गए थे वो ठीक नहीं है। उसको ज़रूरत है तुम्हारी, आकर उसे ले जाओ। रानी बुआ ने इंतहाई मुश्किल से कहा था। ये वहीं जानती थी कि उन्होंने किस तरह उसे कॉल की थी। उनका फ़ोन सुनते अर्शन मलिक बेहद परेशान हुआ। वो बुआ से पूछना चाहता था, मगर लाइन कट गई। उसने अपने सारे काम पसे पुश डाले और फ़ौरन से गांव के लिए निकला। वो इंतहाई रैश ड्राइविंग करते हुए गांव पहुंचा था। ये उसकी किस्मत ही थी कि उस रोज़ सायरा सुल्तान और सुल्तान मलिक दोनों एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। रानी बुआ, कहाँ है अलिशबा? क्या हुआ उसे? अर्शन मलिक को रानी बुआ दरवाजे पर ही अपनी मुंतज़िर मिल गई थी। वो फ़ौरन से उनसे पूछने लगा। रानी बुआ उसे अपने साथ लेकर सर्वेंट क्वार्टर में आई थी, जहाँ एक कमरे में वो बेसुध पड़ी हुई थी। ये क्या हो गया? अभी तो मैं इसे ठीक छोड़ कर गई थी। अलिशबा को यूं पड़े देखकर रानी बुआ के हाथ पैर फूल गए। अर्शन मलिक ने फ़ौरन से आगे बढ़ते अलिशबा को अपनी बाहों में उठाया था। उसका जर्द चेहरा देखकर अर्शन मलिक के दिल को ठेस लगी थी। वो एक लम्हे की देर किए बिना उसे लेकर बाहर निकला। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते उसने गाड़ी फ़ौरन से शहर की तरफ मोड़ ली। एक प्राइवेट क्लिनिक के सामने ब्रेक लगाते वो अलिशबा को लिए बाहर निकला। डॉक्टर, प्लीज़ देखिए, इसको ये बेहोश हो गई है और होश में नहीं आ रही। देखिए इसको क्या हो गया। अर्शन मलिक ने फ़ौरन से डॉक्टर के पास आकर बोला था। डॉक्टर के कहने पर अर्शन मलिक ने उसे एक बेड पर लेटा दिया। आप प्लीज़ कुछ देर बाहर रुकिए, मुझे इनका चेकअप करना है। अर्शन को वहीं खड़े देखकर डॉक्टर ने कहा। अर्शन अलिशबा को देखते हुए बाहर आ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी बाहर आई थी। डॉक्टर, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अर्शन ने डरते डरते पूछा। जी जी, सब खैरियत है। आपका नाम? डॉक्टर ने अर्शन मलिक को बैठने का इशारा करते अपनी सीट संभाली थी। अर्शन मलिक। अर्शन ने अपना तारुफ करवाया। मरीज़ा के साथ आपका क्या रिश्ता है? डॉक्टर ने दूसरा सवाल पूछा। जी, वो मेरी मिसेज़ है। अर्शन मलिक ये जवाब देते हुए सख्त शर्मिंदा हुआ था। जो अलिशबा की हालत थी वो कहीं से भी उसकी बीवी नहीं लग रही थी। मिस्टर अर्शन, आपकी वाइफ की ये हालत कब से है? डॉक्टर ने अगला सवाल किया, जिस पर अर्शन मलिक ने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि उसे कुछ इल्म नहीं था। उसे तो आज ही बुआ से पता चला था और आज ही वो उसे लेकर आ गया था। मैं नहीं जानता डॉक्टर, दरअसल मेरी रिहाइश शहर में है और मेरी वाइफ गांव में मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हैं। अर्शन मलिक ने फ़ौरन से बात संभाली। आपकी मिसेज़ 1 मंथ प्रेग्नेंट है मिस्टर अर्शन। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए अर्शन मलिक को बताया, जबकि अर्शन मलिक हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर, आप सच कह रही हैं क्या? अर्शन मलिक ने हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत से पूछा। जी मिस्टर अर्शन, ये रही आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स। और हाँ, आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है। उनका बीपी भी काफ़ी लो है। ऐसी हालत में उन्हें प्रॉपर डाइट और रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें यूज़ करवाएं और फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा से चेकअप के लिए लाएं। डॉक्टर ने कहते साथ एक पर्ची अर्शन मलिक की तरफ बढ़ाई थी। डॉक्टर दूसरे मरीज़ को देखने लगी थी, जबकि अर्शन मलिक बेसुध पड़ी हुई अलिशबा को देख रहा था, जिसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। एक बनी में आई हुई लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या मामा बाबा मेरे बच्चे को कबूल कर लेंगे? उन्हें ऐसा करना ही होगा। मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता। अर्शन मलिक ने अपने बाल मुट्ठियों में जगड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनते अलिशबा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसे होश आ गया था। वो सहम कर अर्शन मलिक को देखने लगी। जब अर्शन ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे, वो उठते पीछे को खिसकी थी,
جب ارشن ملک نے ایک دم سے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ بے آواز رو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف الشبا اس کے اپنے پاس ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے، تو وہ بھی اس کے سینے پر سر رکھے اپنا دل ہلکا کرنے لگی۔ بہت بہت شکریہ مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دینے کے لیے، ارشن ملک نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا، جس پر الشبا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو ارشن ملک نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اس کے سامنے کر دیں۔ آپ یہ سب؟ الشبا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ جی میری جان، یہی سچ ہے۔ اس کی بے یقینی دیکھتے ارشن ملک نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سائرہ آنٹی اور سلطان انکل؟ الشبا کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم ٹینشن نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارشن ملک نے اسے اپنے ہونے کا مان بخشا اور پھر وہ اسے لے کر اپنے شہر والے گھر میں آ گیا۔ سلطان ملک اور سائرہ سلطان کو جب اس کے اس قدم کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے تھے، مگر ارشن ملک نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اب وہ ملک ہاؤس اسی صورت آئے گا جب وہ لوگ الشبا کو اس کی بیوی تسلیم کر لیں گے۔ سائرہ سلطان اور سلطان ملک نے اسے بلیک میل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا۔ اس نے الشبا کا بے حد خیال رکھا تھا۔ 8 مہینے بعد الشبا نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام ارشن نے مدیحہ رکھا تھا۔ مدیحہ 6 مہینے کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک سائرہ سلطان اور سلطان ملک نے ایک مرتبہ بھی اسے فون نہیں کیا، نہ ہی ارشن ملک نے انہیں کیا۔ وہ رانی بوا سے ان کی خیر خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ اس روز بھی اس نے رانی بوا کو کال کی تو اسے سائرہ سلطان کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا۔ وہ فوراً سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے الشبا کو بتایا تو الشبا نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ارشن نے اسے کہا کہ اس کا جانا ضروری نہیں ہے، مگر الشبا نے کہا کہ اسے بس جانا ہے تو جانا ہے۔ یوں ارشن ملک اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ لوگ جوں ہی سائرہ سلطان کے کمرے میں پہنچے، سائرہ سلطان فوراً سے الشبا کے پاس آئی تھیں اور اسے معافی مانگنے لگی۔ الشبا آگے بڑھتے ان کے سینے سے لگ گئی۔ تبھی ارشن ملک نے اپنی بیٹی کو ان کی طرف بڑھایا تھا۔ سائرہ سلطان اور سلطان ملک دونوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، یہ آپ کی مدیحہ۔ ارشن ملک کے کہنے پر سلطان ملک اور سائرہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً سے ننھی مدیحہ کو گود میں لیتے اسے پیار کیا تھا۔ رات میں وہ جب سونے لگے تو الشبا سائرہ سلطان سے مدیحہ کو لینے آئی تھی، جو دن کی انہی کے پاس تھی۔ نہیں، میں اس کو نہیں دوں گی، تم لوگ جاؤ، جا کر دوسری کو لانے کی تیاری کرو۔ سائرہ سلطان نے مدیحہ کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ماما؟ ارشن ملک نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بھائی، اس میں مطلب پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم دونوں نے میری مدیحہ تو لوٹا دی ہے، اب شیلا بھابھی کی الشبا بھی تو لوٹانی ہے، سائرہ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر الشبا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سائرہ سلطان کی بات کا مطلب سمجھتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ اس کو یوں رفو چکر ہوتے دیکھ کر ارشن ملک کا فلک شگاف کہہ کہا گونجا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔